کیا کائنات میں ہم اکیلے ہیں یا کوئی اور مخلوق بھی آباد ہے جو ہم سے رابطہ کرنا چاہتی ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ستاروں سے آگے اور جہاں بھی ہیں جہاں ہماری طرح ذہین مخلوق موجود ہے، لیکن اکثر لوگ ان کو خیالی باتیں سمجھ کر ٹال دیتے ہیں۔ مگر سائنسی تحقیق کے معتبر جریدے جرنل آف ایسٹرو فزکس میں شائع ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ہماری کہکشاں میں ذہانت سے بھرپور 36 مختلف تہذیبیں ہو سکتی ہیں۔ سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر کرۂ ارض کے مخصوص ارتقائی حالات میں ہم سب سے ذہین مخلوق ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو اس قسم کے حالات ہم سے بہت دور دیگر سیاروں پر بھی ذہین مخلوق یعنی ایلین کو جنم دے سکتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ایلین سے متعلق دلچسپی ہالی ووڈ کی فلموں، سٹار وارز اور دوسرے سائنس فکشن فلموں کی وجہ سے بڑھی ہے، لیکن ایلین سے متعلق جو سائنسی معلومات دستیاب ہیں اس کا سہرا ماہر فلکیات فرینک ڈریک کے سر ہے۔ ان سے منسوب ڈریک ایکویشن نے ماہر فلکیات کو نیا راستہ دکھایا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ہماری گلیکسی میں کتنی ایسی تہذیبیں ہو سکتی ہیں جہاں موجود خلائی مخلوق میں مواصلاتی رابطے کی صلاحیت ہو۔ لیکن خلائی مخلوق یا ایلین سے رابطہ کب ہوگا؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ فی الحال اس میں ہزاروں سال لگ سکتے ہیں، کیونکہ جن 36 مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں ایلینز موجود ہو سکتے ہیں وہ ہم سے 17,000 نوری سال کے فاصلے پر ہیں، اور ایک نوری سال 6 کروڑ میل دور ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایلینز کے وجود کی تصدیق تبھی ممکن ہو سکتی ہے اگر وہ بھی ہماری طرح خلا میں ریڈیو ٹرانسمیشن سیٹلائٹ اور ٹی وی کے ذریعے سگنل بھیج رہے ہوں۔ زمین پر ٹیکنالوجی کا انقلاب آئے ہوئے صرف 200 سال ہی ہوئے ہیں۔ اگر کبھی کسی ایلین سے سگنل ہم تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ترقی میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، اور ہماری زمین کی بھی لمبی عمر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہمارا رابطہ کسی دوسرے مخلوق سے نہ ہوا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ کائنات میں ہم اکیلے ہی ہیں۔ 21ویں صدی میں خلائی مخلوق کے بارے میں بحث باقاعدہ سائنس کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں ماہر فلکیات کے ستاروں کے گرد سیاروں کی دریافت کے باعث مستقبل قریب میں زمین کے علاوہ زندگی کے آثار پانے کی توقع کی جا سکتی ہے، اور یقیناً خلائی مخلوق کے بارے میں یہ دریافت بہت کچھ بدل کر رکھ دے گا، اور زمین پر پائے جانے والے کئی مذاہب کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر خلائی مخلوق نے کبھی ہماری زمین کا سفر کیا ہے تو کیا وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو ہم اس زمین والے مانتے ہیں؟ کیا وہ بھی گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گناہوں کے کفارے کا موقع دے گا؟ کیا وہاں بھی ایک عیسیٰ ہوگا جو ان خلائی مخلوق کے گناہوں کا کفارہ دے گا؟ جبکہ بائبل کا دعویٰ ہے کہ یہ واقعہ صرف زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے مختص تھا۔ کیا ہر دنیا کا خدا ایک ہی ہے؟ بعض کا تو یہ یقین ہے کہ ہماری زمین پر موجود مذاہب میں خلائی مخلوق کے خداؤں کے لیے گنجائش نہیں، تو پھر کون سا مذہب ہے جو تمام مخلوقات کے لیے گنجائش رکھتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک دین کے ماننے والوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ تمام جہانوں میں ظاہر ہونے والے ہر دین کے پیروکاروں کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اس وقت خلائی زندگی کا وجود محض خیالی ہے، کیونکہ ابھی تک کسی بھی سیارے پر اس کا ثبوت نہیں مل سکا۔ گو سائنسدان اس کے قائل ضرور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وہ اس بات کے قائل بھی ہیں کہ اگر ہماری زمین کے علاوہ کئی خلائی مخلوق موجود ہے تو پھر وہ بھی کائنات میں مختلف جگہوں پر
اپنے اپنے طور پر ایک دوسرے سے آزادانہ ارتقائی مراحل طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بالفرض خلائی مخلوق ہزاروں نوری سال کا سفر طے کرتے ہوئے ہماری زمین تک پہنچ جاتی ہے تو ان کا استقبال کیسے ہوگا؟ کیا ان کا استقبال بھی ہم گولہ بارود سے کریں گے، جیسے سائنس فکشن ڈراموں سٹار ٹریک میں دکھایا گیا ہے؟ لہٰذا ایک ہی سوال سب کے ذہنوں میں ہے کہ ہم ان سے کیسے برتاؤ کریں گے؟ کیا ان کے ساتھ ہمارا سلوک ایسے ہی ہوگا جیسے ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں میں مصروف ہیں؟ دوسرا، ہم ان سے بات کس طریقے سے کریں گے؟ کیونکہ وہ انسانوں سے بہت ذہین ہوں گے تو کیا وہ ہماری بات سمجھ سکیں گے؟ بعض مصنفین کا خیال ہے کہ خلائی مخلوق سے ہمارا سلوک اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ زمین کے اپنے شہریوں اور دیگر جانداروں کو حقوق دینے کے سلسلے میں ہمارا ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ بین الاقوامی اصولوں کے باوجود حقوق کے تحفظ میں ہماری تاریخ کافی بری ہے۔ ہم خلائی مخلوق کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے اس کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہم زمین پر غیر انسانی جانداروں کو کیا حقوق دیتے ہیں۔ بعض ماہرین اس حوالے سے غور کر رہے ہیں کہ ہمارے موجودہ قوانین اور اخلاقی فریم ورک میں ایلینز جیسے اجنبیوں کی گنجائش کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ لندن اسکول آف اکنامکس میں خلا کے قوانین کے ماہر جل سٹوریٹ کا خیال ہے کہ ہماری زندگیوں کے دوران انسان خلائی مخلوق سے رابطہ قائم نہیں کر پائیں گے، مگر ان کے مطابق ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ایلینز کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں خلا کے امور کے دفتر کے نکلس بیڈ مین نے کہا ہے کہ انسانوں کے خلائی مخلوق سے آمنے سامنے ہونے کی صورت میں کوئی بین الاقوامی نظام موجود نہیں۔ اس وقت 5 ایسے بڑے خلائی معاہدے موجود ہیں جن میں صرف انسانی اقدام کا ذکر ہے۔ ان میں اسلحے کے استعمال پر پابندی، نقصان کی ذمہ داری اور خلائی آلودگی جیسی چیزوں پر بات کی گئی ہے، مگر انٹرنیشنل اکیڈمی آف ایسٹروناٹکس میں سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس گروپ نے 2010 میں ایلینز کی نشاندہی کا ایک فریم ورک بنایا تھا، جو دہائیوں کے بحث کے بعد وجود میں آیا۔ اس میں تجویز دی گئی ہے کہ اگر خلائی مخلوق یا کسی خلائی زندگی کی طرف سے کوئی سگنل پکڑا جاتا ہے تو اقوام متحدہ اور اس کی بحری خلا کے پرامن استعمال سے متعلق کمیٹی کے ذریعے عالمی روابط کا فورم قائم کیا جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نئے آنے والے اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔